بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اپنے آنے والے ایام کو، نئے سال کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس وقت بہترین ہوگا جب ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے گزارنے کی کوشش کریں، اللہ کی کتاب کی روشنی میں اور رسول اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی پرسکون رہے گی، اور ہماری اولاد کے لیے بھی اور آنے والے نسلوں کے لیے بھی یہ زندگی بہترین رہے گی۔ آئیے ان پاکیزہ فرمودات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے 2 سے 3 منٹ دیے تو یقیناً آپ اس کو آخر تک سنیں گے اور دیکھیں گے، اور آپ اپنے زندگی کو ان پاکیزہ اور بہترین نصیحتوں اور فرمودات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا ایک مقررہ وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ، لہٰذا جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے دنیا سے جو کہ کل ختم ہونے والی ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میت کے جو ہے تلوے کے ساتھ یہ لکھ کر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ میں ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ اچانک موت صرف دوسروں کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا گناہ پر گناہ کرتا رہا، لیکن موت ایک دن میرے لیے بھی آ گئی، لہٰذا ہمیں ہمیشہ اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگلی حدیث میں امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے آنے والا کل کا دن اپنی زندگی میں شمار کیا، اس نے موت کو اپنا حقیقی مقام نہیں دیا۔ مطلب کیا ہے کہ موت کے لیے ہمیشہ ہر لحظہ انسان کو تیار ہونا چاہیے۔ کبھی اگر انسان کہتا ہے کہ کل پرسوں ترسوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے موت کو سمجھا ہی نہیں۔ موت اس طرح سے آتی ہے کہ وہ بتاتی نہیں ہے۔ جب اجل آتی ہے، اذا جاء اجل، جب اجل آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بالکل بھی آپ کو موقع نہیں دیتی۔ اس کے بعد نیکسٹ حدیث میں امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کرنے سے بچاؤ جو باقی رہنے والی نہیں ہیں، لہٰذا جو کام کریں اس کو ابدی مقام دو۔ ایک ایسا کام کرو جو کہ ثواب جاریہ ہو، گناہ جاریہ نہ ہو، نعوذ باللہ۔ آگے کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، جو وقت گزر چکا وہ اب گزر چکا، اب آنے والا نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس ہیں وقت، اس کو غنیمت سمجھو۔ اگلی حدیث میں فرماتے ہیں کہ خالص سونے سے بڑھ کر اور کوئی چیز قیمتی نہیں ہو سکتی، لیکن مومن کی عمر کا باقی حصہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر کوئی چیز قیمتی ہے سونے سے، چاندی سے اور لالو جواہر سے، تو وہ مومن کی عمر کا باقی حصہ ہے، جسے غنیمت سمجھ کر وہ اللہ کی اطاعت میں ہر آنے والے روز کو گزرے ہوئے روز سے بہتر طریقے سے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث جس میں فرما رہے ہیں کہ عمر کے گنے چنے اور محدود دن ہیں، جس کی جتنی زندگی مقرر کی گئی ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، لہٰذا وقت مقررہ کے آ جانے سے پہلے اعمال کی طرف بڑھو، اس میں کوشش کرتے رہو اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرخرو کرنے کی کوشش کرو۔ جو وقت تمہیں میسر ہے اسی میں تم جو کچھ کر سکتے ہو اس میں کرو، اس کو غنیمت سمجھو، کیونکہ آنے والے وقت کی ہم صرف امید کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کب تک زندہ رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی عمر کے گزشتہ زمانے سے عبرت حاصل کرتے تو باقی زندگی کی حفاظت ضرور کرتے۔ لہٰذا اگر ہم نے ابھی باقی زندگی کے لیے عبرت حاصل نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گزرے ہوئے زندگی میں ہم نے صرف سو کر گزارے ہیں اور اس میں ہم نے کچھ عبرت حاصل نہیں کی ہے۔ لہٰذا آنے والے سال کو، آنے والے ایام کو ہم بہترین طریقے سے کس طرح سے گزاریں، ان پاکیزہ حدیث کی روشنی میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے اور گزار رہے ہیں، اور آنے والے ایام میں کس طرح سے ہم نے گزارنی ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا زندگی کی مدت ختم ہونے سے پہلے غفلت سے بیدار ہونے والا کوئی نہیں ہے؟ یعنی کس قدر حسرت ہوگی اس بندے کے لیے کہ جو غفلت کے ساتھ پوری زندگی دنیا میں وہ زندہ رہیں اور یہ سمجھتا رہا ہے کہ اس کی مال دولت اور اس کی دولت اور ثروت جو ہے وہ اس کے لیے کامیابی ہے، اور جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جو کچھ میں نے کمائی کی ہے، جو کچھ میں نے کیا وہ کامیابی نہیں تھی، اور میں نے جہالت کے ساتھ اور غفلت میں، خواب غفلت میں زندگی گزاری، اور اب اس کے پاس حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ہو۔ ایک اور فرماتے ہیں کہ
قرآن کا یہ حصہ ہے، اپنی عمر فضول نہ گوائیں، آخرت کے لیے بھی کچھ کیجیے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، تو کیا ہم نے تمہیں اپنی اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر سکتے تھے؟ سورہ فاطر میں اللہ ایک الارم کے طور پر ہم سے سوال کر رہا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم اپنی جو ہے اچھائی کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اپنی تزکیے کے لیے تم کام کر سکتے تھے؟ کیا اتنی عمر ہم نے نہیں دی تھی؟ تم نے کیوں گوائیں اپنی عمر کو ٹال مٹول کی چیزوں میں؟ لہٰذا دنیا کی چمک دمک سے کہیں تم دھوکہ نہ کھاؤ۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی عمر کے بقیہ حصے کو کوئی اچھا کر کے گزار دے، اس کے گزشتہ گناہوں کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، جبکہ جو شخص اسے برا کر کے گزار دے اس سے اول و آخر سب گناہوں کا مواخذہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو امام حسین کی زیارت کا حکم دو، کیونکہ ان کی زیارت رزق میں اضافہ کرتی ہے، عمر کو طویل کرتی ہے اور برے موقعوں کو دور کرتی ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ تیرا گزشتہ وقت گزر گیا، جو باقی ہے اس کی صرف امید ہے، لہٰذا اپنے اسی حال کو غنیمت سمجھیے۔ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ حال ہے جو آپ کو اور مجھے میسر ہے، ہمیں آنے والے کل کا بھی نہیں پتہ، اور گزشتہ جو دن ہے وہ تو گزر گیا، آنے والے کل کی صرف امید کی جا سکتی ہے، لہٰذا جو تجھے حال میسر ہے اس کو غنیمت سمجھے اور اس میں جو کچھ کر سکتے ہو بہتر طریقے سے تم کرو۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرے بعد جب زنا زیادہ ہوگا تو ناگہانی اموات زیادہ ہوں گے۔ جتنی بھی ناگہانی اموات ہو رہے ہیں آج کل دنیا میں، اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زنا کا عام ہونا ہے۔ زمین ایسا نالہ و فریاد کبھی نہیں کرتی جیسا نالہ و فریاد اس وقت کرتی ہے جب اس پر کسی زناکار کے غسل کرنے کا پانی گرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں یہی وقت ہے جب راستے کھلے ہیں، چراغ روشن ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اس سے پہلے کہ قلم خشک ہو جائیں اور اعمال نامے لپیٹ دیے جائیں، کچھ کر لو۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث کافی ہے انسان کے لیے بس اوقات زندگی گزارنے کے لیے، بہترین زندگی گزارنے اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اس ٹریک پر آنے کے لیے بس اوقات ایک لفظ یا ایک جملہ کافی ہوتا ہے انسان کے لیے۔ ضروری نہیں کہ وہ مدرسے میں جائیں، وہ کسی جگہ پر جو ہے وہ ٹریننگ نہیں نکل جائیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن میں گنہگار ترین لوگوں نے ایک پل میں اپنی زندگی جو ہے وہ بدل دی ہے۔ لہٰذا جو ہمیں وقت ہیں اس میں ہم کچھ کر لیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد رب العزت ہے کہ تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا اللہ کے راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت کی مہلت اور کیوں نہ دے دی تھوڑی مدت کہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ موت کے لیے اللہ نے ہمیں بہت موقع دیا ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم اپنے زندگیوں میں موت کے بالکل قریب آتے ہیں، کہیں گرنے والا تھا، کہیں ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کہیں ہارٹ اٹیک آ کر، کہیں کسی بیماری کی وجہ سے، لیکن ہم موت کے منہ سے نکل جاتے ہیں اور اللہ نے گویا ہمیں موقع دیا ہوتا ہے، پھر ہم اپنے گناہوں کو جاری رکھتے ہیں، پھر ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور پھر ہم حسرت کرتے رہ جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ شرابی بت پرست کی مانند ہے، یعنی کافر جیسا۔ اور آج کل کیا کرتے ہیں، نیو ایئر کی خوشی میں لوگ شراب، کباب، زنا، پتہ نہیں کیا کیا گناہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ان نئے سال کو بہتر طریقے سے گزاریں گے۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کے فرامین میں سے یہ ہے کہ ختم ہونے والی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا وقت کا ضیاع ہے۔ اسی طرح سے ہر دن میں وہی کام کرو جس میں تمہاری بھلائی ہو۔ انسان کی بدترین مصروفیت اس کا فضول وقت ہے۔ اسی طرح جو کسی ضروری کام میں نہیں ہوتا وہ اہم کام کو ضائع کر دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے اوقات کو دیکھیں، اپنے کاموں کو دیکھیں، کہیں ہم اپنے وقت کو ضائع تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بہترین احادیث کہ جن پر اگر ہم ایک حدیث پر بھی عمل کریں تو ہماری زندگی بدل جائے۔ امام زین العابدین نے فرمایا مسکین ہے آدم کا بیٹا، ہر روز اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے، ہر روز اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے، جبکہ اگر اس کا مال کم ہو جائے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ جبکہ دولت کی جگہ دولت لے سکتی ہے مگر زندگانی دنیا کو کوئی چیز نہیں پلٹا سکتی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث امیر المؤمنین فرماتے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ دیکھ رہا ہے کہ روزانہ اس کی ذات عمر سے ایک دن کم ہو رہا ہے لیکن پھر بھی وہ موت کی تیاری نہیں کرتا۔ یعنی پورا سال ہماری زندگی کا ختم ہو گیا، ہم اس پر خوشی منائیں گے؟ خوشی منانے کا حق تو وہ رکھتا ہے کہ جس نے پورا سال اللہ کی اطاعت میں گزارے۔ اللہ اکبر۔
اور جس نے پورے سال غفلت میں گزارے ہوں، نیند میں گزارے ہوں، بیکاری اور فضول وقت میں گزارے ہوں، کیا اس کے لیے خوشی بنتا ہے؟ کیا وہ خوشی منا سکتا ہے؟ کیا وہ حق رکھتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ گانا زنا کی سیڑھی ہے، لہٰذا اگر کوئی گانا اور اس طرح کے سانگ سننے کے عادی ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود یہی گانا اسے گناہ کی طرف، زنا کی طرف اور باقی غلاظتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں امیر المومنین فرماتے ہیں گھڑیاں زندگی کو ختم کر رہی ہے، یعنی لمحات زندگی کو ختم کر رہی ہے اور موت کے نزدیک لے جا رہی ہے، لیکن یہ انسان اتنے بڑے بڑے آرزوئیں لے کر بیٹھے ہوا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ اگلا لمحہ جو ہے وہ اس کے لیے موت ثابت ہو۔ ایک اور حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی موت میں تاخیر ہو جائے، اسے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو، ناگہانی موت سے بچا رہے ہیں، تو وہ آغاز صبح اور آغاز شام کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھیں: سبحان اللہ مل المیزان ومنتہى الحلم ومبلغ الرضا وزنۃ العرش، پاک تر ہے اللہ میزان کے اندازے کے مطابق، بردباری کی انتہا تک، رضا کی رسائی تک اور عرش کے وزن تک۔ اس دعا کو سیو کر کے رکھیں اور آپ اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ عمر میں 50 سال کا اضافہ کریں اس دعا کے ذریعے۔ آقا محمد حسن محمد حسین نیستان کی نائنی کتاب کے گوہر شب چراغ میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعا ہر نماز عشاء کے بعد پڑھیں تو خدا اس کی عمر میں 50 سال کا یقینی اضافہ فرما دیتا ہے، اور وہ یہ دعا ہے: یا اکرم الاکرمین، یا اکرم من کل کریم، ویا اعظم من کل عظیم، ویا اعز من کل عزیز، اغننا برحمتک وجودک وکرمک ومد عمرنا مدتا فی عافیت۔ یعنی اگر انسان کے لیے عمر مل جاتی، طویل عمر، تو صرف اس لیے ملے کہ اللہ کی اطاعت کر سکے، ورنہ تو گناہ کے لیے کتنوں نے کتنے عمریں گزاری ہے، اور جتنے زیادہ عمر گزاریں گے ان کا عذاب بھی اتنا زیادہ ہوئی ہوگا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ سورہ تغابن کی تلاوت کرنے والا ناگہانی موت سے نجات پائے گا، لہٰذا قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی خدا متعالی ہمیں توفیق دے۔ ایک شخص امام صادق کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: مولا، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میرے رشتہ دار مر چکے ہیں، کوئی مونس و ہمدم نہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ میں خود بھی مر جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا: اپنے رشتہ داروں کی نسبت صالح مومن بھائی ان کے لیے بہترین ہے۔ اگر تم اپنے عزیز و اقارب اور اپنے دوستوں کی لمبی عمر چاہتے ہو تو ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھو، اور اگر چاہو تو اپنے ایک ایک دوست کا نام لو اور کہو: پروردگارا فلاں 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 کے بارے میں برائی سے دوچار نہ کرنا۔ رابی کہتا ہے کہ جب یہ دعا میں نے پابندی سے پڑھنا شروع کی تو مجھے اس قدر زندگی نصیب ہوئی کہ میں اس سے اکتا گیا۔ شیخ عباس کو میں فرماتے کہ یہ دعا بہت معتبر اور دعاؤں کی تمام کتابیں میں موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم إن رسولك الصادق المصدق صلواتك عليه وآله قال إنك قلت ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، اللهم فصل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر ولا تسؤني في نفسي ولا في أحد من أحبني۔ خوشی کے اظہار کے لیے گانا بجانا شیطانی عمل ہے جو کہ ہم کرتے ہیں، ہم اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں کہ کسی کی پریشانی کو نہیں دیکھتے، کسی بزرگ کی پریشانی کو نہیں دیکھتے، بچے کی بیماری کی پریشانی کو نہیں دیکھتے۔ ہر روز اب دیکھیں کہ نیا سال شروع ہوتا ہے، شور شرابہ اور ہر طرح سے لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں گانا بجانے کے ذریعے سے، لہٰذا کیا فرما رہے ہیں؟ شیطانی عمل ہے۔ امام صادق فرمایا کہ حضرت آدم کے انتقال پر شیطان اور قابل نے گانا بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اب بتاؤ کہ ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں، شیطان کے یا خدا کے راستے پر؟ قرآن کے اعلان: گناہ کے ساتھ خوشی کا اظہار ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں۔ گانا، موسیقی، شراب، بے پردگی، زنا، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہوتے۔ یہ سب اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم لوگ زمین میں باطل سے خوش ہوا کرتے تھے اور اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور اسی میں ہمیشہ رہو کہ اکڑنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ ایک اور حدیث میں فرماتے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ لہو لعب کے وہ تمام کام گناہ کبیرہ ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہو، مثلاً گانا بجانا اور موسیقی کے آلات کا استعمال، یعنی ہر وہ کام جس سے اللہ کی یاد میں کمی آ جائے وہ لہو لعب ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مبارک ہو اس شخص کو جس کی عمر لمبی اور اعمال نیک ہوں، کیونکہ اس کا انجام اچھا ہے، اس لیے کہ اس کا رب راضی ہے، اور پھٹکار ہیں اس شخص کے لیے جس کی عمر لمبی اور اعمال برے ہیں، کیونکہ اس کا انجام برا اور اس کا رب اس سے ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔
خدا متعال ہمیں لمبی عمر کے ساتھ اللہ کی اطاعت بھی نصیب کرے انشاءاللہ۔ امام زین العابدین لوگوں کو دعا کا سلیقہ سکھاتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی تیری اطاعت و فرمانبرداری میں کام آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ رمضان کے دنوں میں پڑھنے والے جو دعائیں ابو حمزہ الصمالی شاید اس کا حصہ ہے، یہ مکارم الاخلاق نیچے بتایا ہوا مکارم الاخلاق کا حصہ ہے۔ میری زندگی تیری اطاعت میں جب تک رہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ پروردگار، اور جب وہ شیطان کی چراگاہ بن جائے تو مجھے اپنی طرف اٹھا لے، یعنی جیسے ہی میں گناہ کرنے لگوں یا گناہ کرنے سے پہلے مجھے اپنی طرف اٹھا لے تاکہ میں تیرے عذاب سے بچ سکوں۔ ایک اور مولا امیر المومنین فرمان ہے کہ کوئی دن اولاد آدم پر ایسا نہیں گزرتا کہ ان کو کہا نہ جائے کہ اے اولاد آدم میں نیا دن ہوں اور تم پر گواہ ہوں، مجھ میں اچھی بات کہو اور بہتر عمل انجام دو تاکہ روز قیامت تمہارے لیے گواہی دوں، میرے جانے کے بعد تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ اللہ اکبر۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم دوبارہ اپنے گناہوں کے حوالے سے چالاکی دکھائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم تمہارے منہ کو سیل کر دیں گے۔ آج مہر لگانے کا مطلب سیل، ہم بول نہیں سکیں گے، ہمارے اعضاء و جوارح بول رہے ہوں گے کہ یا اللہ اس نے مجھ سے یہ کروایا، مجھ سے یہ کروایا، مجھ سے یہ کروایا۔ اللہ اکبر۔ اس دن سے اللہ ہمیں بچائیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ تیری عمر کا جو حصہ گزر چکا وہ ختم ہو گیا، وہ فنا ہو گیا، جو آنے والا ہے وہ ناقابل یقین ہے، لہٰذا جو موجودہ وقت تجھے میسر ہے اسے غنیمت جانو، اس میں عمل کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سے فرماتے ہیں کہ انسان کی عمر کا باقی حصہ بڑا انمول ہے کہ اس سے ضائع شدہ چیزوں کی تلافی کی جا سکتی ہے اور مردہ چیزوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے اپنے زمینوں کو گناہوں کے ذریعے بار بار گناہوں کے ذریعے ہم نے مردہ کر لیا ہے۔ جو وقت میسر ہے اسے غنیمت سمجھ کر ہم اپنے ضائع شدہ چیزوں کی تلافی کر سکتے ہیں اور مردہ چیزوں کو، مردہ ضمیروں کو ہم زندہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں خوشی مناتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ امام وقت ناراض نہ ہو جائے۔ یہ حدیث نہیں، البتہ یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ امام وقت کو ہمیں راضی رکھنا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر لمبی ہو؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو، اس سے اللہ تمہاری عمر زیادہ کر دے گا۔ ان پاکیزہ حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو مرتب کریں اور اپنے زندگی میں اس طرح کے اچھی عادات کو لائیں اور بری عادات کو اس کا خاتمہ کریں تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں انشاءاللہ۔ ہمیشہ باوضو رہنا کتنا مشکل کام ہے؟ نہیں، بالکل آسان کام ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ عمر زیادہ ہوگی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ لڑائی جھگڑوں سے اجتناب کرو، اس سے تمہاری عمریں لمبی ہوں گی۔ اس طرح سے امام جعفر فرماتے ہیں کہ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہاری عمر بڑھا دے تو اپنے والدین کو خوش رکھو۔ اللہ اکبر۔ اپنے والدین کو خوش رکھو گے تو تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سے رسول خدا نے فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نئے سال کو اطاعت خدا کا سال قرار دیجیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مومن کے باقی حصے کی قدر نبی جانتا ہے یا پھر صدیق جانتا ہے کہ وہ کس قدر اس کو غنیمت سمجھ کر بہترین طریقے سے اعمال انجام دیتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے اوقات تمہاری عمر کے اجزاء ہیں، لہٰذا اپنے وقت کو وہاں صرف کرو جہاں تمہیں نجات ملے، لہٰذا ان کو ٹال مٹول کی چیزوں میں مت گنواؤ۔ امام امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو زندہ رہنے کا خواہش مند ہے اسے مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے صابر دل رکھنا چاہیے۔ انسان کے پاس جب صابر دل ہو تو ہر مشکل کو وہ آسانی سے برداشت کر لیتا ہے اور شکر کرتا ہے۔ اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ عمر کو صرف نیکی ہی بڑھا سکتی ہے، لہٰذا نیکی کے ساتھ اپنے نئے سال کا آغاز کریں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے دعائیہ کلمات ہے کہ بار الہ تو اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کے سبب مجھے اس وقت اپنی طرف بلا لیں جب میری وفات میرے لیے بہتر ہو، یعنی جب میں تیری اطاعت میں ہوں تو اس وقت مجھے اپنی طرف بلا لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دن کے اندر گھڑیاں کتنی تیز قدم، دن مہینوں کے اندر جو ہے مہینوں کے اندر کتنے تیز روح، سالوں کے اندر مہینے کتنے تیز گام، اور عمر کے اندر سال کتنے تیز رفتار ہیں، کتنی تیزی سے بادل کی طرف یہ گزر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم خواب غفلت میں پڑے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تیری عمر کی ایک گھڑی نے تیری عمر کا ایک حصہ کم کر دیا۔ اس میں ہمیں خوشی ہونی چاہیے یا ہمیں جو ہے نا غم منانا چاہیے۔ تم میں سے کوئی زندگی پانے والا ایک زندگی میں قدم نہیں رکھتا جب تک کہ اس کی مدت حیات میں سے ایک دن کم نہیں ہو جاتا، یعنی مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا اس پر ہمیں غم کرنا چاہیے یا خوشی منانی چاہیے۔ میرے مومن فرماتے ہیں کہ نقصان میں ہے وہ شخص جس نے اپنی عمر کو ضائع کر دیا، اور قابل رشک ہے وہ جس نے اپنی عمر اپنے رب کی اطاعت میں بسر کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے مومن فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو مرنے سے ڈرتے ہیں مگر عمل کا موقع ہاتھ سے نکل جانے سے تام عمل نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں رہتا، اطاعت نہیں کرے گا، یہ کہتا ہے کہ مثلا کل پرسوں جب بڑھاپا آ جائے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کب مریں گے، لیکن گناہ پر گناہ کرتا ہے اور موت سے جو ہے وہ خوف بھی کھاتا ہے۔ یہ عجیب ہے۔
امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب اس شخص پر جو یہ دیکھ رہا ہے کہ روزانہ اس کی ذات اور عمر سے ایک دن کم ہو رہا ہے لیکن پھر بھی وہ موت کی تیاری نہیں کرتا۔ سب کے لیے تعجب کی بات ہے، اور آج ہی سے اگر ہم شروع کریں کہ جو وقت ہمیں میسر ہے، پروردگار ہمیں مکمل طور پر ہر آنے والا دن دوسرے دن سے بہتر ہو، اس طرح سے ہم زندگی گزاریں، ایسی زندگی کی ہمیں توفیق دے انشاءاللہ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دنیا بذات خود عجیب چیز ہے، اور اس سے بڑھ کر جو چیز قابل تعجب ہے وہ اس میں رہ کر غافل ہونا ہے۔ یعنی وہ دنیا میں رہنے کا مطلب غافل ہونا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ سبقت لینا ہے، نیکی میں سبقت، اللہ کی بارگاہ میں جانے والوں میں سبقت لینا ہے۔ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت آباد کیجئے۔ ایک شخص نے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم موت کو برا سمجھتے ہیں؟ ابو ذر نے فرمایا کہ اس لیے کہ ہم نے دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کیا ہے، لہٰذا ہم موت کو برا سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا کے لیے محنت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس چیز کے لیے محنت کی ہوئی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اس کے ختم ہونے پر ہم جو ہے وہ غمگین رہیں گے۔ یقینی بات ہے، اگر ہم آخرت کے لیے کام کرتے تو ہمیشہ موت کو گلے لگانے کے لیے ہم تیار تھے۔ لہٰذا تم اچھا نہیں سمجھتے کہ آباد سے برباد کی طرف جاؤ، آباد تم نے دنیا کو کیا ہے، لہٰذا اگر تم آخرت کی طرف جاؤ گے، موت آئے گی تو تم اس کا مطلب ہے کہ تمہاری دنیا برباد ہو جائے گی، لہٰذا تم نہیں چاہتے ہو، اچھا نہیں سمجھتے کہ آباد کی طرف سے برباد کی طرف جاؤ۔ 2021 یعنی 2024 میں نیک کاموں کی توفیق جو ہے وہ حاصل کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ حدیث کی روشنی میں۔ جو شخص سورہ والشمس کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا تو وہ جہاں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا، اسے زیادہ حافظہ عطا فرمائے گا، اور وہ لوگوں میں باعظمت اور مقبول ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہنے، اس کی تعلیمات کے سائے میں روشنی جو ہے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو یہ جان لے کہ اس کی ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے، بس وہ ایک نیک اعمال انجام دینے میں جلدی کرے، اپنی امیدوں کو کم کر لے۔ لہٰذا انسان لمبی لمبی آرزوؤں کے ساتھ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا۔ اپنی گزشتہ زندگی سے غیبتوں کا خاتمہ کیجیے۔ سورہ حجرات کی تلاوت کرنا گزشتہ زندگی کی تمام غیبتوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی غیبتیں بہت خطرناک چیز ہے، غیبت کہ جب تک جس کی غیبت نہ ہو اس سے معافی نہ مانگی جائے اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرتا۔ اپنے گزشتہ زندگی سے جھوٹی قسموں کے برے اثرات کو ختم کیجیے۔ نماز عشاء کے لیے تجدید وضو کرنا جھوٹی قسموں کے برے اثرات کو ختم کر دیتا ہے، یعنی یہاں پر قسمیں نہیں ہیں بلکہ قسم ہے، قسموں کے برے اثرات کو ختم کر دیتا ہے اس سورہ کی تلاوت سے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنی عمر کو اس خرچ کی طرح سمجھو جو تمہیں گزارا کرنے کے لیے دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی تمہارے لیے خرچ کرنے کے لیے کچھ پیسے دیا گیا ہو تو اس کو کس طرح سے آرام اور کس طرح سے احتیاط کے ساتھ خرچ کرتے ہو، لہٰذا جس طرح تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم فالتو خرچ کرو، اسی طرح اپنے عمر کو بھی فضول نہ گزارو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ والتین کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حد حساب و ثواب عطا فرمائے گا، اور گویا اس کی حضرت رسول اللہ سے ملاقات ہوئی جبکہ وہ غمگین تھے اور اس نے ان کا غم دور کر دیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تیری پوری زندگی چند روزہ ہے، بس جو دن گزرتے جا رہے ہیں ان چند ایام کے اجزاء گزرتے جا رہے ہیں، لہٰذا دنیا داری کی طلب میں نرمی سے کام لو اور آخرت کی کمائی کو اچھی صورت میں اپناؤ اور آخرت کو بناؤ جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص کام کو اس کے وقت پر شروع کر دیتا ہے وہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے، لہٰذا 2024 میں آئیے اپنے کاموں کو وقت پر ہم شروع کریں۔ وقت پر مطلب آج ہماری زندگی کے حوالے سے جو کچھ ہم نے ایک تصور ہے، یہ ایک غلط فہمی بھی ہے کہ ہم اس دن کو جو ہے 2024 قرار دے کر نیا سال قرار دیتے، لیکن اس نسبت سے یہ بہتر ہے کہ آج نیا سال ہے تو ایک نئی زندگی کا ہم آغاز کریں، بہترین عادات، بہترین باتوں اور بہترین خصلتوں کو اپنا کر اپنے اس آنے والے سال کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ جو کچھ ایام ہمیں میسر ہیں اسے ہمیں غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کام کے ہونے کا امکان پیدا ہونے کے بعد جلدی نہ کرنا اور موقع ملنے پر دیر کرنا حماقت ہے، لہٰذا اس حماقت سے ہمیں نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، ضرورت ہے ہمیں، اور ہمیں سوچ سمجھ کے ساتھ اور حقیقی معنوں میں اور اپنے آنکھوں کو کھول کر اور اس دنیا اور دنیا کی چمک دمک سے اس کے دھوکے سے ہمیں بچ کر ہمیں اپنی آخرت کو جو کہ دار باقی ہے، ان الآخرۃ ہی دار القرار، جو کہ ہمیشہ رہنا ہے، اس آخرت کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس آخرت کے لیے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اور اپنے بچوں کے حوالے سے بہترین زندگی کو مرتب کریں، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہم سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ خدا متعال ان تمام پاکیزہ احادیث پر ایک ایک حدیث کو لے کر ہمیں اس پر عمل کرنے
اور اللہ کے بتائے ہوئے پاکیزہ راستے پر اس کی پاکیزہ کتاب کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔